الرحمن الرحیم، سہیل خان اپنے یوٹیوب چینل میں آپ سے مخاطب ہے۔ ناظرین، آج میں آپ کو ایک بڑی خبر دے رہا ہوں اور وہ خبر ہے سابق اٹارنی جنرل انور منصور خان کے بارے میں۔ سابق اٹارنی جنرل انور منصور خان نے آج میرے ساتھ ایک خصوصی گفتگو کی ہے اور انہوں نے آج اپنا رد عمل دے دیا ہے اس خط کے بارے میں جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ سرینا عیسیٰ نے ان کو ایڈریس کیا تھا، اور اس میں انہوں نے سرینا عیسیٰ نے سابق اٹارنی جنرل انور منصور خان سے معافی طلب کی تھی، اور وہ اس پروگرام میں کہ جو 2-3 دن پہلے یعنی 8 مئی کو ہی انور منصور خان صاحب نے ایک یوٹیوب چینل میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے نظر ثانی کی جو کیس تھی، جو کہ ابھی حال ہی میں 26 اپریل کو سپریم کورٹ نے ان کی نظر ثانی کی درخواست کو جو ایکسیپٹ کیا تھا، اس کے بارے میں گفتگو کی تھی، اور خاص کر اس پروگرام میں انور منصور خان صاحب نے ان کی اہلیہ سرینا عیسیٰ کے حوالے سے بھی کچھ باتیں کہی تھی، ان کے فورن اکاؤنٹس کے بارے میں باتیں کہی تھی، ان کا جو دوسرا نام ہے اسپینش پاسپورٹ کے حوالے سے، جو نیشنلٹی کے حوالے سے ان سے بھی بات کی تھی۔ تو آج اس کا رد عمل آ گیا ہے۔ میں نے اس کے ساتھ خصوصی گفتگو کی ہے اس حوالے میں نے ان کا انٹرویو ریکارڈ کیا ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں وہ آپ کو بعد میں بتا دوں گا، لیکن وہ انہوں نے اس سے اسکائپ کے ذریعے میرے ساتھ گفتگو کی ہے اس خط کے رد عمل میں، اور وہ کیا کہتے ہیں یہ آپ کے ساتھ دوبارہ میں بعد میں شیئر کروں گا۔ لیکن پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جو 8 مئی کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ سرینا عیسیٰ نے انور منصور خان کو کیا خط لکھا تھا، اس خط میں ان سے کیا ڈیمانڈ کی تھی، وہ خط میں آپ کو وہ خط کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں، بلکہ وہ خط میں آپ کو سناتا ہوں، اور اس کے بعد آخر میں جو ہے انور منصور خان صاحب کا ان کا جو رد عمل ہے، ان کا جو ریئیکشن ہے، اور اس کے حوالے سے جو ان کا جو موقف ہے وہ میں آپ اس پروگرام کے آخر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ سرینا عیسیٰ نے جو خط لکھا تھا 8 مئی کو اس پروگرام کے بعد، تو وہ خط کیا تھا، وہ خط میں آپ کو سناتا ہوں۔ وہ جو خط انہوں نے کیا وہ کافی وائرل ہوا، ہم نے اس کو رپورٹ بھی کیا ہے۔ اس پہ انہوں نے اوپن لیٹر لکھا ہے انور منصور خان کے نام، قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ مس سرینا عیسیٰ۔ یہ ہے 8 مئی کا خط ہے، اور انہوں نے انور منصور خان کے نام جو ان کا جو کراچی کا جو ایڈریس ہے اس میں لکھا کہ فارمر اٹارنی جنرل فار پاکستان F23 بلاک این کلفٹن کراچی، اور پھر دوسرا جو لکھا کہ 10/2 سیکنڈ کریک لینڈ DHA فیز نمبر 7 کراچی 75500۔ یہ ہے انور منصور خان صاحب کا گھر کا ایڈریس کراچی کا۔ اس ایڈریس پہ مس سرینا عیسیٰ نے ان کو وہ خط لکھا ہے، جو کہ انور منصور خان صاحب کے مطابق وہ خط ابھی ان کو نہیں ملا۔ اس خط میں سرینا عیسیٰ صاحبہ نے کیا کہا تھا یہ بھی میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، اس کا ترجمہ بھی کرتا ہوں۔ اس میں نے کہا کہ ڈیئر مسٹر خان، یو ارینج ٹو بی انٹرویوڈ آن اے یوٹیوب چینل اینڈ اسپوک اباؤٹ می۔ انہوں نے کہا کہ انور منصور خان صاحب کو کہا کہ آپ نے ایک پروگرام ارینج کیا ایک یوٹیوب چینل پہ، اور میرے مطابق میرے بارے میں آپ نے باتیں کی۔ I am surprised، کہہ رہے میں حیران ہوں that you do not accept the verdict of Supreme Court before which I had placed all relevant information and the court which had fully exonerated me۔ سرینا عیسیٰ صاحبہ نے کہا کہ میں حیران ہوں کہ آپ جو ہیں وہ عدالت کا وہ فیصلہ وہ قبول نہیں کرتے، اور اس سپریم کورٹ کے سامنے انہوں نے تمام فیکٹس وہ تمام ڈاکومنٹس رکھے تھے، جس کی بنا پر اس کے بعد سپریم کورٹ نے ان کو بری کر دیا، ان کو ایگزونریٹ کر دیا، اس کیس سے ان کو جو ہے بری ذمہ قرار دیا تھا۔ یہ سرینا عیسیٰ کا کہنا ہے اس خط کے اندر۔ اس نے پھر یہ بھی کہا کہ I had joined you as a named party respondent number 6 to my review application۔ سرینا عیسیٰ نے یہ بھی کہا انور منصور خان کو کہ میں نے آپ کو ایز اے رسپونڈنٹ بھی بنایا اپنی ریویو پٹیشن میں، اور سپریم کورٹ نے باقاعدہ نوٹس بھی ایشو کیے تھے آپ کو، اینڈ یو ہیڈ ایوری اپرچونٹی ٹو ڈینائی وٹ آئی اسٹیٹڈ آن اوتھ اینڈ اپوز مائی ریویو۔ اور انور منصور خان صاحب کو یہ بھی کہا کہ آپ کے پاس یہ موقع تھا کہ آپ اس کو ڈینائی کرتے، اور اس پہ جو ہے نا آپ اس کے بارے میں جو کچھ میں نے اوتھ پہ کہا تھا ریویو پٹیشن میں اس کو آپ ڈینائی بھی کر سکتے تھے، بٹ یو ڈیڈنٹ، لیکن آپ نے نہیں کیا۔ سو instead after the case was heard and decided you once again malign and defame me۔ تو سرینا عیسیٰ نے کہا کہ جب کیس سپریم کورٹ نے ڈیسائیڈ بھی کر لیا، اس کے باوجود جو ہے نا آپ نے جو ہے مجھے میلائن کیا اور مجھے ڈیفیم کیا، اور اس پر پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ یو آلسو انڈرمائن
دی کریڈیبلٹی اینڈ اتھارٹی آف دا سپریم کورٹ، اور آپ نے سپریم کورٹ کے جو کریڈیبلٹی ہے اس کو بھی انڈرمائن کیا ہے. وائی آر یو ڈوئنگ دس، کیوں یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ آپ سرینہ عیسیٰ ان سے سوال کر رہے ہیں انور منصور خان صاحب سے کہ وائی یو آر ڈوئنگ دس، آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، اینڈ آن ہوز بہاف، اور کس کے بہاف پہ آپ یہ سب کچھ کریں گے. انہوں نے سوال اٹھایا تھا. آئی ایم کوائٹ کیپیبل آف رسپونڈنگ یو ٹو یور لائز ونس اگین. سرینہ عیسیٰ نے یہ بھی کہا کہ میں باقاعدہ دسترس رکھتے ہوں کہ میں آپ کو اس کا جواب دوں، لیکن انہوں نے کہا کہ بٹ 2 years آف سسٹینڈ پروپیگنڈا اینڈ ریبٹنگ لائز ہیز ایگزاسٹڈ می، لیکن جو 2 سال کا جو پروپیگنڈا ان کے خلاف کیا گیا ان کو بڑا تکا دیے انہوں نے ان کو. اور ان اے فیو ڈیز اور آئی ول بی 61 years old. اور سرینہ عیسیٰ نے یہ بھی کہا کہ تقریباً میں 60 سال کی ہو جاؤں گی. اور یور ڈرٹی ٹرکس سینڈ مائی فادر ٹو گریو ود دا بروکن ہارٹ. اور انہوں نے یہ بھی کہا انور منصور کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ کے جو ڈرٹی ٹرکس ہیں ان سارے عزائم نے میرے والد صاحب کو جو ہے نا وہ فوت ہو گئے اسی کی وجہ سے، اور میرے والد صاحب جو ہے نا قبر میں چلے گئے ہیں. اور یہ بھی کہا ہے کہ پلیز ناؤ شو سم ڈیسینسی اینڈ گیو یور لائز ایڈریس. اور انہوں نے کہا کہ اب آپ جناب آپ پہ یہ ہے کہ آپ ان ساروں چیز کی جو ہے وہ اس کے جو ہے اس کی تردید کریں اور ان ساری باتوں کی. اور پھر یہ بھی کہا کہ پلیز ریٹریکٹ آل یو سیڈ اینڈ اپالوجائز ود ان 48 hours. اور انہوں نے کہا یہ بھی کہا ہے کہ آپ نے جو کچھ بھی اس پروگرام میں کہا ہے اس کو جو ہے اس کے مطابق جو ہے اس سے بری و ذمہ ہو جائیں، اور اس میں باقاعدہ 48 گھنٹوں کے اندر آپ معافی مانگ لیں. تو یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ سرینہ عیسیٰ نے 8 مئی کو وہ کھلا خط جو ہے وہ انور منصور خان کو ایڈریس کیا تھا. اور بقول انور منصور خان اور بقول انور منصور خان صاحب کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ خط ابھی تک نہیں ملا. تو وہ کلپ میں آپ کو دکھاؤں گا. دوسری جانب یہ ہے کہ ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 8 مئی کو ایک یوٹیوب چینل میں جو بہت ہی سینئر وکیل اظہر صدیق صاحب، ان کا اپنا ایک یوٹیوب چینل بھی ہے، اس پر انور منصور خان صاحب اس انٹرویو میں شامل ہو گئے تھے انور صدیق کے اس پروگرام میں. اور اس پہ انہوں نے تفصیل سے باتیں کی تھی. اور انہوں نے جو سوالات کے جوابات جب دے رہے تھے انور منصور خان صاحب، تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ کہنا کہ یہ جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا جو کہنا تھا کہ میرے خلاف یہ ریفرنس اس لیے فائل ہوا کیونکہ انہوں نے فیض آباد کا دھرنا کا ججمنٹ دی تھی، فیصلہ سنایا تھا، لہٰذا اس بنا پر اس کے خلاف ریفرنس فائل کیا گیا. حالانکہ انور منصور خان کا یہ کہنا تھا، ان کا یہ موقف تھا کہ اس طرح کا ایسی بات نہیں ہے کہ وہ ریفرنس اس کے خلاف فائل کیا گیا کہ اس نے فیض آباد دھرنے کا جو ہے نا وہ ڈیسیشن دیا تھا، فیصلہ دیا تھا. ایسی بات نہیں تھی. انور منصور خان نے اس پروگرام میں کہا تھا. حالانکہ انہوں نے یہ کہا کہ اس وجہ جو تھی وہ یہ تھی کہ صدر پاکستان کو ایک انفارمیشن موصول ہوئی تھی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے، ان کے فارن پراپرٹیز کے حوالے سے. اور پھر صدر نے ایک آئینی راستہ اختیار کیا اور انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل کو یہ معاملہ بھیجا تھا آرٹیکل 209 کے تحت کہ اس کی تحقیقات کرائی جائے. اس پہ انہوں نے بات کی تھی انور منصور خان نے. میں ڈیٹیل سے بات کی تھی، وہ ضرورت نہیں ہے کہ میں آپ کو وہ ڈیٹیل کروں کیونکہ وہ پروگرام آلریڈی لوگوں نے دیکھ لیا، ہزاروں لوگوں نے دیکھ لیا. اور اس کی بنا پر پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ سرینہ عیسیٰ نے وہ ان کو لیٹر بھی یہ بھیجا ہے. اس کے بعد اس پروگرام میں انور منصور خان صاحب نے یہ بھی ذکر کیا تھا سرینہ عیسیٰ کے حوالے سے کہ ان کے جناب ایک جو اکاؤنٹ تھا اس کا جو نام تھا سرینہ عیسیٰ کے نام سے، کہ وہ باقاعدہ 2013 تک اپنے ٹیکس ریٹرن فائل کرتی رہی. لیکن 2013 کے بعد انہوں نے کوئی ٹیکس ریٹرن، چونکہ اس کو شاید وہ کہہ رہے تھے کہ اس وقت اس کی نوکری تھی، ایک امریکن اسکول میں پڑھاتی تھی، شاید اس کی انکم تھی، تو لہٰذا باقاعدہ وہ ٹیکس جمع کراتی تھی، ٹیکس ریٹرن. لیکن اس کے بعد چونکہ جب نہیں ہوتا تو انہوں نے ٹیکس ریٹرن بند کرا دیا. لیکن انور منصور صاحب نے کہا کہ ان کا ایک اور نام بھی جو ہے وہ ریکارڈ پر آیا، اور وہ نام تھا زرینہ مونسٹراٹ کوسو کریرا. یہ ایک اور نام ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ کا، سرینہ عیسیٰ کا، جو چونکہ یہ نام جو تھا یہ ایک اسپینش پاسپورٹ، چونکہ ان کی اسپینش نیشنلٹی بھی تھی، اسپین کی بھی اس کے پاس نیشنلٹی تھی، تو اس حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ یہ بھی ان کا ایک نام تھا سرینہ عیسیٰ کا. اور اسی پہ انہوں نے ایک فارن کرنسی اکاؤنٹ بنایا تھا جو انہوں نے اپنے ٹیکس ریٹرن میں وہ ڈکلیئر نہیں کیا تھا. تو یہ ساری وہ باتیں انور منصور صاحب نے کہی تھی اس پروگرام میں. اور اس پروگرام کے بعد مس سرینہ عیسیٰ نے ان کو یہ اوپن لیٹر بھیجا تھا کہ آپ اس پہ جو کچھ اس کا مطلب یہ کہ آپ نے 26 اپریل کا جو سپریم کورٹ کا جو ڈیسیشن آیا جس پہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ
اور ان کی اہلیہ کی جو نظر ثانی کی درخواست تھی وہ منظور کر لی تھی اور پھر معاملہ نمٹا دیا تھا. تو لیکن اس کے باوجود جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ کہنے کی کیوں کہ شاید انور منصور خان اس فیصلے کو نہیں مانتے. اس ایما پر انہوں نے یہ ساری باتیں کہی ہیں جو خط میں نے آپ کو سنایا اس کا جو متن، اور اس پر پھر انہوں نے انور منصور خان صاحب سے معافی طلب کی ہے، جس پہ میں نے آپ کو بتا بھی دیا کہ انور منصور خان صاحب نے کہا ہے کہ ابھی تک ان کو وہ لیٹر نہیں ملا. تو اتنا یہ چیز آج ایک ڈیولپمنٹ ہوئی تھی. اب دیکھتے ہیں کہ انور منصور خان صاحب کو وہ خط ملتا ہے اور اس پر اس کا کیا رد عمل ہوتا ہے، یہ تو وقت ہی بتائے گا. لیکن اب تک تقریر اتنا ہی. اب مجھے اجازت دیجیے. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. لیکن میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آپ کو بر وقت انفارمیشن ملے. بہت شکریہ. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. جی، اس وقت میرے ساتھ سابق اٹارنی جنرل انور منصور خان بیٹھے ہیں، اور انور منصور صاحب، میں آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں. بہت بہت شکریہ شوہد صاحب. انور منصور صاحب، یہ 8 مئی کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سپریم کورٹ کے جو سینئر جج ہے، ان کی اہلیہ سرینا عیسیٰ نے آپ کے نام ایک خط لکھا ہے، ایک اوپن لیٹر آپ کو لکھا ہے 8 مئی کو، اور اس میں آپ سے انہوں نے مطالبہ کیا کہ آپ نے جو پچھلے دنوں ایک یوٹیوب چینل پروگرام میں آپ نے کچھ اس کیس کے حوالے سے باتیں کی تھی، اور اس فیصلے کے بارے کے بعد اس کے جو ایف بی آر کے رپورٹ کے مطابق اور جو کچھ آپ نے جو باتیں کی تھی قاضی فائز عیسیٰ کے ریویو پٹیشن کے حوالے سے، اس پہ انہوں نے آپ سے مطالبہ کیا ہے کہ آپ فوراً اپنے جو آپ نے کہا ہے اس سے ریٹریکٹ کریں اپنی الفاظ کو، اور آپ اس پہ 48 گھنٹوں کے اندر آپ سے انہوں نے کہا ہے کہ معافی مانگ لیں. اس پہ سرینا عیسیٰ نے آپ سے مطالبہ کیا ہے. تو اس میں سر آپ کو کیا اس لیٹر میں آپ کو جو کہا گیا، کیا وہ لیٹر آپ کو ملا ہے، اور کیا آپ اس کا جواب دیں گے کہ نہیں؟ آپ نے ذرا ذلیل خیالات سے آگاہ کریں. بہت بہت شکریہ سہیل آپ کا یہ بات کرنے کا. مجھے تو اول تو کوئی اس قسم کا لیٹر نہیں ملا ہے، اور چونکہ نہیں ملا ہے تو میں اس پہ تجزیہ بھی کوئی نہیں کر سکتا کہ کیا ہے کیا نہیں ہے. اور بیسیکلی میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہر شخص کی عزت اپنی جگہ پر ہو، اور مجھے بڑی عزت ہے محترمہ کی. اگر میں کوئی بات کر رہا ہوں تو وہ قانون کے خلاف نہیں ہوگی، اور اگر جب خط آئے گا تو اس کے حساب سے پھر میں دیکھوں گا کہ اس کا جواب دینا بھی چاہیے یا نہیں دینا چاہیے. بہت بہت اس میں انہوں نے آپ سے طالبہ کیا کہ آپ اپنے جو کچھ آپ نے پروگرام میں کہا ہے اس سے ریٹریکٹ کریں اور 48 گھنٹوں کے اندر معافی مانگیں. اور یہ خط انہوں نے آپ کے ایڈریس پہ انہوں نے بھیجا ہے، جو آپ کے جو گھر کا کراچی کا جو ایڈریس ہے اس پہ انہوں نے آپ کو بھیجا ہے. جی ضرور بھیجا ہوگا، مگر مجھے ملا نہیں ہے ابھی تک. کم سے کم آج تک تو نہیں ملا ہے. اب پھر دیکھتے ہیں، اگر ملتا ہے تو پھر میں اس پہ ڈیسائیڈ کروں گا کہ کس طرح سے مجھے اس پہ ریئیکٹ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. ابھی میں کچھ اس کے بارے میں کہہ نہیں سکتا. اور جو پروگرام جو آپ نے کیا ہے اظہر صدیق کے ساتھ، جو یوٹیوب پہ جو آپ نے پروگرام کیا ہے، اس کے بارے میں یہ جو آپ نے کہا ہے اس پہ دیکھیے جو کچھ بھی اس کا میں نے تھوڑا کہا سا ہے وہ سب، موقف. جی وہ موقف جو کچھ بھی میں نے کہا ہے وہ قانون کے باہر نہیں ہے. مگر بہرحال اب دیکھتے ہیں کیا لکھا کیا انہوں نے، اس کے بعد میں بتاؤں گا کیا ہو سکتا ہے. چلیے، بہت شکریہ انور منصور صاحب، پروگرام میں وقت دینے کا آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری بہت مچ. بہت شکریہ سہیل آپ کا.